بلا تخیر میں دعوت تلاوت قرآن مجید دوں گا سعادت حاصل کرنے کے لیے عبداللہ اشرف شاہین صاحب جو کہ مدرسہ فیضان رضا کے طالب علم ہیں. استادوں نے ماشاءاللہ ان پہ محنت کی ہے, بچوں کو پہ تلاوت بھی سکھاتے ہیں, نعت بھی سکھاتے ہیں, بیان بھی سکھاتے ہیں, حفظ و ناظرات. تمام بچے ماشاءاللہ ہر فن مولا ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. استاد ان کے جتنے بھی استاد یہاں پڑھا رہے ہیں سب کو سلامتی عطا فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے. یہ ہم اس لیے پڑھاتے ہیں اپنے مہمان عالم دین کے سامنے تاکہ علماء کی توجہ ہو اور دعا ملے, بچوں کے علم میں بھی برکت ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
الجهر وما يخفى صدقت يا رب العالمين. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس بچے کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے. عبداللہ اشرف شاہین صاحب کو ماشاءاللہ اور استادوں کو بھی سلامتی عطا فرمائے جو استاد پڑھا رہے ہیں اور والدین سب کو. بلا تاخیر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا. مدرسہ فیضان رضا کا طالب علم حسنین طارق صاحب آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی برا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی برا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی برا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی برا سجتا ہے. در برا ہو، در برا ہو تو سوالی بکھرا سجتا ہے. در برا ہو تو سوالی بکھرا سجتا ہے. یہ غلامی کبھی کم نہیں ہونے دیتی. ہے غلامی کبھی کم نہیں ہونے دیتی. ان کا نوکر، ان کا نوکر ہو تو شاہ پہ کھرا سجتا ہے. مل کے پڑھو. ان کا نوکر ہو تو شاہ پہ کھرا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی برا سجتا ہے. در برا ہو تو سوالی بکھرا سجتا ہے. ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور. ایسا
نسبت ہو تو پھر بول برا سجتا ایسی نسبت ہو تو پھر بول برا سجتا ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی کرا سجتا دربرا ہو تو سوالی بھی کرا سجتا مولا چاہتے سے خدا جانے سکی مہدی تک مولا چاہتے سے خدا جانے سکی مہدی تک گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی برا سجتا ہے دربرا ہو تو سوالی بھی کھرا سجتا ہے ماشاءاللہ در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے بلا تخیر جامع مسجد نور میں مدرسہ فیضان رضا کے طالب علم نعشی پڑھ رہے تھے اب مدرسہ فیضان رضا کے طالب علم بیان فرمائیں گے محمد بلال عبد المجید صاحب تشریف لائیں اور محبت سے ہمارے دلوں کو منور کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جی سرکار دے صدقے سب کچھ ملے تو نعرے کا جواب دو نعرہ تکبیر جنہوں ملے آؤ نعرے کا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر نعرہ صدیقیہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ باوادیں بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ رب العزت جل شانہ وعما نوالہ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد رسول کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام اویل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے کہ اس مالک کائنات نے آج ایک مرتبہ پھر اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے ہمیں چنا ہے
اور اس ذکر خیر پر ہمیں اکٹھا کیا. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قیامت کے دن بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے اکٹھا فرمائے. حضرات گرامی، آج کی اس مقدس محفل پاک میں جس موضوع پر چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس موضوع کے تحت جشن منانے کا حکم، مقصد اور فوائد عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. ابو محمد سید دیدار علی شاہ محدث الورا رحمت اللہ علیہ رسول الکلام فی بیان المولد القیام میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کرم بلائے کرم کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے. ابھی یہ تو سرکار کی مرضی کی بات ہے، کبھی غلاموں کو بلا کر نوازتے ہیں اور کبھی ان کے ہاں جا کر نوازتے ہیں. یہاں شاعر نے کیا خوب لکھا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب و حبیب کی بات ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سنا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہی پیر کا دن ہے، یہی پیر کا دن ہے. یعنی اسی دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر اور ان کے بچوں کو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جذبہ دیکھا تو انہوں نے فرمایا، اے عامر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دی ہیں، وہ تمہاری بخشش فرما دی ہے، اور جو تم جیسا کام کرے گا وہ تم جیسا ہی مرتبہ پائے گا. حضرات گرامی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دن لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، اے لوگوں آؤ میرے گھر. لوگ پوچھنے لگے، عبداللہ بن عباس خیریت سے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں ہمیں؟ فرمایا، ہاں آج میرا دل چاہتا ہے کہ میرا گھر ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہو، آپ سب لوگ میرے مہمان ہو. بہرحال لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے گھر لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں اکٹھا کر کے میلاد شریف سنا رہے ہیں کہ اچانک رحمتوں کی گھٹا چھائی، کرم کے بادل برسے، انوار و تجلیات کا نزول ہوا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے میلاد شریف کا بیان کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ تم سب لوگ پر میری شفاعت حلال ہو گئی ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جشن منانے والوں، کل قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حافظ محمد قاسم صاحب تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. محبت سے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. تسی عاشق ایڈے ڈھلے ہو جاندے اقدام میں ویکھو کہ اتھے ایک حرام زادے نے بکواس کی تھی سرکار دی شان تے ایک پولیس والے انہوں لے گئے سی، انہوں جیل جتونتا سی. میرے خیال لئیہ دا واقعہ کوئٹہ دا واقعہ سرکار دی شان چ گستاخی کیتی ہے تے ایک سید زادہ سی انہیں جیل چ وڑ کے انہوں مار دیتا ہے، واسطے جہنم کر دیتا ہے. تے تسی گج وج کے سرکار دی شان دے نعرے لانے نے کس نے ٹھلا نہیں پینا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں بھائی صاحب کچھ لوگ جاتے ہیں عمرہ شریف پہ اور وہ خالی مکہ شریف سے واپس آ جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں عمرہ تو یہیں سے ہو گیا اب مدینہ شریف جا کے کیا کرنا ہے ان کے لیے شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا لوٹ کر آ گیا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا ارے کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں ان کے لیے شاعر نے کیا لکھا ہے کہ زلف واللیل ہے رخ بدوہا مازا کے زلف واللیل ہے رخ بدوہا مازا کے زلف واللیل ہے زلف واللیل ہے رخ بدوہا مازا کے اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں میں نے اور آپ نے سب نے ایک نہ ایک دن قبرستان میں جانا ہے اپنی باری پہ قبر میں اترنا ہے اللہ کرے ہم سب کا ایسا مرنا ہو کہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے کلام سن کے مجھے یاد آ گئی تھی صبح کے میسج کی فیض رسول بھائی نے میسج کیا تھا سلیم بھائی کو کہ یہ کلام پڑھانا ہے شاہ صاحب سے تو میں نے کہا چلے موقع ملے گا تو دیکھیں گے تو یہ دو کلام مکس کیے گئے ہیں ایک تو الحاج محمد شہزاد صاحب ہیں وہ جنگ کے شاعر نعت گو شاعر تھے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے
پردہ فرما گئے ہیں. یہ ان کا کلام ہے. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. یہ دونوں کلام مکس کیے گئے ہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں کیونکہ تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے سونا پاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے جے سونا پاوے پیر زمین تے دھرتی لف لف جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے کیونکہ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں. اور جو کعبے سے پلٹ آیا بڑی بہادری کی تھی انہیں. جو بھی کعبے سے پلٹ آیا مدینے نہ گیا. جو سرکار نے پسند ہی نہیں فرمایا تیرا آنا. جو بھی کعبے سے پلٹ آیا مدینے نہ گیا. بس یہ سمجھ نہ لے یہ یقین کر لے اسے آقا نے پسند فرمایا ہی نہیں. اسے آقا نے پسند فرمایا ہی نہیں. اور آپ کی نعت شہزاد کا سرمایہ ہے. میرے آقا اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں. اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں. بلا تخیر میں دعوت خطاب دوں گا حضرت علامہ مولانا فخر علماء محترم المقام عزت امام تصور عباس سیالوی صاحب. اور بڑے آستانے سے تعلق ہے ان کا ماشاءاللہ. جن کے آستانے پہ ایسا ادب سکھایا گیا ہے کہ ان کے غلام جہاں کہیں بھی ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ سادات اور علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں. سیال شریف اور اسی آستانے سے آگے فیض جا رہا ہے گولڑا شریف میں. بہت بڑے آستانے ہیں. اللہ تعالیٰ ان آستانوں کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے اور جو آگے آنے والی نسلیں بیٹھی ہیں ان کو بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ صدیقیہ، علماء اہل سنت.